جو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں سمرہ اور سمیریہ ہے کیا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے پاس 3 سورسز ہیں انفارمیشن کی جس کے تھرو آپ کو بھی پڑھنا پڑے گا، ہم بھی وہی پڑھ رہے ہیں۔ ایک تو تورات اور انجیل ہے جو کہ بائبل کی شکل میں اب ہمارے پاس ہے، اس کے 3 ورژنز ہیں اور تینوں کے تینوں ورژنز پڑھنے پڑیں گے آپ کو، بشرطے کہ کیونکہ یہ مسلمانوں پہ حکم ہے کہ جب تک قرآن پاک نہیں پڑھا تب تک باقی کی کتابیں مت پڑھیں، تو ڈائریکٹلی آپ نے وہ کتابیں پڑھنی نہیں شروع کر دینی۔ قرآن پاک کے اندر اس سبجیکٹ کے بارے میں آپ کو کافی کچھ پتہ ہو، پھر آپ اس کو ریفرنس کے طور پہ آپ ایز اے ہسٹوریکل ٹیکسٹ آپ، کیونکہ ہے وہ اللہ کی ہی کتابیں، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ان 4 کتابوں کو مانیں، سوائے اس بات کے کہ جو قرآن پاک کو کاؤنٹر کرتی ہو یا کوئی انٹرسیکشن آتا ہو اس میں، کہ جس میں کوئی ایسا بلیف کا کانسیپٹ ہو جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں یا قرآن پاک میں صحیح طور پر بتایا ہو کہ ایسا نہیں، کیونکہ یہ اسلام کا طریقہ کار ہے تھاٹ بلڈ کرنے کا، کہ جو چیزیں، اور قرآن پاک میں بھی ایسے ہی آپ نے دیکھا ہے کہ جو چیزیں پہلے سے کتابوں میں لوگوں کو پوری طریقے سے پتہ تھیں اور اس پہ ایمان تھا، قرآن پاک نے ان کا ذکر بھی نہیں کیا، بشرطے کہ ایسی چیزوں کے اوپر وہ ایمان لے آئے ہوں جو کہ یا پھر ایسا انحراف کر دیا ہو کتابوں میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کریکشن کر کے بتایا ہو کہ قرآن پاک میں کہ یہ چیز غلط آپ لوگ مان رہے ہیں، اس کی صحیح طریقہ یہ ہے، صحیح نمبرز یہ ہیں، صحیح عقیدہ یہ ہے اس کے اوپر۔ ورنہ تو یہ 4 کتابوں کو اگر ہم یہ ایمان رکھ لیں کہ وہ ساری کی ساری کتابیں بالکل انہوں نے تباہ کر دی ہیں، تو پھر تو ہمارے اس ایمان کا حصہ ہی ڈگمگا رہتا ہے کہ 4 کتابیں کتنے وہ پھر۔ سو وی نیڈ ٹو بلیو ان دوز بکس ایز مسلمس۔ ایک تو ہمارے پاس یہ ریفرنس ہے، اس کی 3 ورژنس کیا ہیں؟ ایک ہے آپ کا کنگ جیمز ورژن جس کی 73 کے قریب کتابیں، جو صورتیں جسے کہتے ہیں ہم، بہرحال ان کو صورتیں کہتے ہیں، وہ بکس کہتے ہیں ان کو، ان بکس کے اندر بھی کافی صورتیں ہوتی ہیں، سب ان کی ترتیب الگ طریقے سے۔ ایک ان کی جو مین سٹریم کیتھولک چرچ، دا رومن چرچ کی ایشو کردہ جو بائبل ہے وہ ہے، اس میں 80 سے زیادہ تھوڑی سی کتابیں، اور جو تیسرا ورژن ہے وہ ہے ایتھیوپین بائبل کا، اس میں سب سے زیادہ کتابیں ہیں۔ سو وی نیڈ ٹو ہیو دیٹ ریلیجیس اسکرپچر آف دیز مین اسٹریم ریلیجیس سیکٹس۔ ایک ہے یہ سورس۔ دوسری سورس ہے اینشنٹ ہسٹری کی، وہ ہسٹری پے در پے کر کے الگ الگ سویلائزیشنس نے اپنے طور پہ، اپنے مشاہدے کے طور پر ڈاکیومنٹ کی، کس طریقے سے کی۔ وہ اسی کو ٹیبلٹ بول رہے ہیں، یہ وہ ٹیبلٹ نہیں ہے جو آئی پیڈ کی یا اس طرح کی ٹیکنالوجی تھی، وہ پتھر کی تختیوں کے اوپر لکھتے ہوتے تھے، اور یہی کل ہم بتا رہے تھے کہ سب سے بہترین طریقہ کسی چیز کو پرزرو کرنے کا کامن سینس کی بات تھی کہ وہ پتھر پہ کیا جائے، کیونکہ پتھر لاکھوں سالوں سے اپنی شیپ برقرار رکھے ہوئے ہمارے جو کرۂ ارض پر، تو انہوں نے کسی ایسی چیز کا انتخاب نہیں کیا جس کی نزاکت کی وجہ سے کوئی ایسی آفت آئے، گرمی ہو جائے، سردی ہو جائے، پانی آ جائے، جو کہ آتا ہے، طوفان آتے ہیں، تو اس کی پریزرویشن میں وہ مسئلہ نہ آئے، تو انہوں نے پتھر کا انتخاب کیا، اور بڑا ہی اچھا ڈیسیجن تھا کیونکہ وہ ہزاروں سال بعد ہمیں مل رہے ہیں۔ مائن سویلائزیشن ساؤتھ امریکہ کے قریب، سومیرین سویلائزیشن جو تھی وہ عراق کے اندر تھی، اس کو پری بیبلون ایرا میں یہ گردانا جائے گا، پھر اس کو میسوپوٹیمیا کہا جاتا ہے۔ پھر گریک سویلائزیشن اوبیسلی گریس میں تھی، رومن سویلائزیشن اٹلی کے جو یورپ کا حصہ ہے وہاں پہ تھی، یہ پرانی قدیم سویلائزیشن، ان سب کے ٹیکسٹ اور اسکرپچرز ہمارے پاس ہیں، صحیح ہیں یا غلط ہیں یہ ایک الگ بحث ہے۔ سورس آف انفارمیشن ہمارے پاس کسی نہ کسی شکل میں آ رہا ہے۔ جو انڈین سویلائزیشن ہے وہ ہمارے پاس کافی الگ الگ ورژنز میں موجود ہے۔ وید ہیز اے لاٹ مور ٹیکسٹ دین اینی ادر بک دیٹ وی، جو کہ زیادہ مشہور ہو گئی انڈین ٹیکسٹ میں۔ سو یہ نمبر 2 سورس آف انفارمیشن، اس کو اینشنٹ ہسٹری میں رکھتے ہیں۔ اینشنٹ ہسٹری کا مطلب ہے کہ یہ 10,000 سال 20,000 سال کی باتیں ہیں ساری۔ یہ جو بائبل اور تورا ہے یہ اینشنٹ ہسٹری نہیں ہے، یہ ایز فار ایز وی کین ٹیل یہ 3,000 اور 4,500 کے سال کے بیچ کے ٹیکسٹ ہیں۔ یہ ہمیں بائبل کا تو پتہ ہے، 2019 سال ہو گئے ہیں بائبل کو، آپ 2019 میں رہ رہے ہیں، تو 2019 یہ ہو گئے، اور تقریباً 3500 سال تورات کو ہو گئے۔ سو اس کو، اور جو فائنل نیل ہے جس کے تھرو جو اسٹینسل ہے ہمارا، وہ جو فائنل 3rd سورس آف نالج ہے اس بارے میں، وہ قرآن اور حدیث ہے۔ یہ اسٹینسل ہے ہمارا، اگر کوئی ایسی چیز ان سے مطابقت رکھتی ہے یا ان کی تصدیق کر رہی ہے تو اس کو ایز از لیں گے۔ ان دونوں
سورسز میں, بائبلز میں بھی اور اینشنٹ اسکرپچرز میں بھی. تو یہ کانٹیکسٹ ہے, یہ متن ہے جس کے بعد آپ کو باتیں کافی سمجھ آ جائیں گی جب ہم لنگو میں آئیں گے, اور بعد کے اندر جب ڈسکشن ہوگی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سومیریا کی سویلائزیشن, سمرا کی جو تہذیب ہے, انہوں نے 21,000 ٹیبلٹس ڈسکورڈ ہو چکی ہیں, 21,000 تختیاں پتھر کی, جن کے اوپر انہوں نے جتنا نالج پرزرو کر سکتے ہیں. آف کورس کیا پتہ زیادہ ہو اس سے. یہ 21,000 کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہیں جو کہ عراق کے میوزیمز میں پرزروڈ تھیں. اس کے اوپر پراپر ڈاکیومنٹیشن ہوئی, اس کے اوپر اسٹڈی ہوئی, بڑی ویلیڈیشن ویریفیکیشن. 1941 میں, بڑا ریسنٹ واقعہ ہے, 40s میں ٹو بی ایگزیکٹ, آئی ڈو ناٹ نو دی ایگزیکٹ ایئر جب ان کو انہوں نے ڈکلیئر کیا, مگر 40s میں آرکیولوجسٹ نے یہ ڈسکور کی. تو اٹس اے ویری ریسنٹ ڈسکوری. پھر ایک اور بھی ورژن ہے, سورس ہے, وہ اسرائیلیات میں آتا ہے. اسرائیلیات ان تینوں چیزوں کو نہیں مانتے. وہ بائبل کے علاوہ کچھ اسکرولز اور کچھ گاسپلز ان کے پاس خود بھی ہیں, وہ میں نے پڑھے ہیں, ان کے بارے میں بڑی ڈاکیومنٹریز, اسکرولز آف ٹیمپل اینڈ اسکرولز آف سی, ڈیڈ سی اسکرولز, مگر اس کو انہوں نے اس طریقے سے شائع نہیں کیا. اور بھی ان کے پاس گاسپلز ہیں جو کہ جن سے وہ بڑا استدلال کرتے ہیں اپنے پروفیسیز کا اور بڑے اپنے نالج کا. سو یہ 5-6 چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو پڑھنی پڑیں گی تاکہ ہم جب ڈسکشن کریں تو, مگر آپ نے نہیں بھی پڑھی تو آپ کو میں یہ بتا دوں, آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کیا ہم اس کو ایز سورس آف ٹروتھ مان رہے ہیں. نو, سورس آف ٹروتھ ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز جو کہ سائنٹیفکلی لاجیکلی کریکٹ ہے اور اس کا قرآن پاک میں کوئی ذکر نہیں ہے تو یس وی ٹیک دیٹ ایز پارٹ آف دا پزل. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ قرآن میں بھی ہے اور ادھر بھی ہے تو آف کورس وی ٹیک دیٹ ایز پارٹ آف دا پزل اینڈ دین وی ٹرائی اینڈ کمپلیٹ دا پزل. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں ان سب چیزوں کو ملانے کے بعد حضرت ادریس کی یا پیرامڈس کی یا ایلینز کی یا ایلومیناٹیز کی, اسپیشلی ایلومیناٹیز کی, یہ ساری کی ساری تفصیل کہاں سے لینی ہے. آج تک میں نے اپنی لائف میں تو کبھی بھی کوئی ایسا لیکچر نہیں سنا جو کہ ایلومیناٹیز کے اوپر ہو اور ان 5 چیزوں کو یا 5 میں سے کوئی سی 2 چیزیں بھی لیتا ہو. ہمیشہ بائبل کا قبالہ علم کے اوپر چلتے ہیں اور شیطانیات کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ سب کچھ سراسر غلط ہے. Illuminatis is not a Satan-based practice or a religion or a cult or any kind of ritual which are satanic. Obviously شیطان نے تو خوش ہونا ہوتا ہے ایسی حرکات کے اوپر, مگر وہ شیطان کی بیس پہ نہیں. This if you go through a lot of detail of حضرت نوح, اور میں بائبل کا یہاں پہ حوالہ دوں گا, بائبل میں بک آف میتھیوز میں, بک آف نمبرز میں اور بک آف ریولیشن میں, ان تینوں جگہوں کے اوپر بڑی کلیئر آیات ہیں کہ دجال کا جو دور ہے اس کو تو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں نا, ہم اسے دجال کہتے ہیں. دا اینٹی کرائسٹ, دا ٹائم آف اینٹی کرائسٹ ول بی ایگزیکٹلی دا ٹائم آف نوح. اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اب اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں, اس لیے ہم مان بھی لیں تو کوئی ہمارا عقیدہ نہیں ہلتا. تو یہ بڑے احتیاط سے میں آپ کو یہ الفاظ یا آیتوں کے چناؤ کر رہا ہوں یا اسکرپچرس کے, کہ ہمارے عقیدے پہ فرق نہ آ رہا ہو.